لیکن مجھے یہ چرچ واقعی پسند نہیں تھا۔ وہ خدا کے بارے میں بہت ہی عجیب سوچ رکھتے تھے اور یہ چرچ بہت عجیب ہوتے ہیں۔ آپ پورا ہفتہ ہر طرح کا گناہ کریں، اتوار کو چرچ آئیں، وہاں پیسے دیں، پادری کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور ساتھ میں مسیح کا جسم کھائیں تو آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو آور چینل۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ کرسچن لوگ کیسے اپنے گناہ معاف کرواتے ہیں؟ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ پہنچنے والا ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں چرچ کے اندر کا راز پتہ چلے گا، عیسائیت کے اندر کی باتیں آج خود ایک عورت بتانے والی ہے جو یوروپ کے لتھوانیا کی رہنے والی ہیں۔ یہ پہلے کرسچن تھی، اب ماشاءاللہ مسلمان ہیں۔ چرچ کے اندر کی یہ ساری باتیں شاید ہی آپ جانتے ہوں گے۔ یہ ساری باتیں چرچ کے لوگ بہت خفیہ رکھتے ہیں۔ جیسا کہ فلموں یا ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے، چرچ ویسے آپریٹ نہیں ہوتا ہے۔ وہ پورا دن پورے ہفتے گناہ کرتے ہیں اور صرف سنڈے کو چرچ جا کر اپنے سارے گناہ معاف کروا لیتے ہیں، اور وہاں پر ان لوگوں کو پرشاد کی طرح عیسیٰ مسیح کے جسم کا گوشت کہہ کر کچھ گوشت کے ٹکڑے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے کھانے سے آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو آئیے یہ ساری باتیں ان سے ہی جانتے ہیں جنہوں نے کرسچینٹی کو چھوڑ کر اسلام کو اپنایا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ Arrived and I'm really excited to tell you my story. So let's go back to when I was still a child, and for those who don't know, I was born in Lithuania, and Lithuania is a really دوستو، اس اسلامی بہن نے یہ بتایا کہ میں لتھوانیا میں پیدا ہوئی، یوروپ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے اور بنیادی طور پر وہاں اکثریت کیتھولک ہے، اور اس طرح میرا خاندان بھی تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں کرسمس اور کبھی کبھی اتوار کے دن بھی چرچ جاتی تھی، لیکن مجھے یہ چرچ واقعی پسند نہیں تھا۔ وہ خدا کے بارے میں بہت ہی عجیب سوچ رکھتے تھے اور یہ چرچ بہت عجیب ہوتے ہیں۔ آپ پورا ہفتہ ہر طرح کا گناہ کریں، اتوار کو چرچ آئیں، وہاں پیسے دیں، پادری کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور ساتھ میں مسیح کا جسم کھائیں تو آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ گوشت کا ٹکڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسیح کے جسم کا حصہ ہے، اس کو کھا لو اور تمہارے تمام گناہ ختم ہو جائیں گے۔ میں لتھوانیا میں 12 سال تک رہی اور یہ سب میرے ساتھ بھی چلتا رہا، حالانکہ میں ایک بچی تھی۔ اس بہن کا کہنا تھا کہ یہی وجوہات تھی جس کی بنا پر مجھے چرچ پسند نہیں۔ ایک بچی ہونے کے باوجود میں زندگی کے مقصد کے بارے میں سوچا کرتی تھی، اور چھوٹی عمر میں ہی میرے ذہن میں یہ خیالات آتے تھے کہ کیتھولک ایک سچا مذہب تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب میں 12 سال کی ہوئی تو میرے والدین اسپین میں شفٹ ہو گئے اور میں وہاں جا کر چرچ میں نہیں گئی۔ میں نے وہاں مذہب کو بالکل چھوڑ دیا تھا۔ میں وہاں خدا کی تلاش میں تو نہیں لگی، مگر اپنے ہونے، اپنے وجود کے بارے میں سوچا کرتی تھی کہ میں یہاں کیوں ہوں، میں کیا کر رہی ہوں، دنیا میں جو چیزیں ہیں ان کا وجود کیسے ہے، اور کچھ سوال تھے جن کے جوابات مجھے نہیں ملے۔ اور پھر میں نے مختلف مذاہب میں دلچسپی لینا شروع کی۔ ہندو مت، بدھ مت کے بارے میں پڑھا، غرض یہ کہ ہر چیز کے بارے میں نے کچھ نہ کچھ دریافت کرنے کی کوشش کی، کیونکہ میں بہت مایوس تھی۔ مجھے سچ کو تلاش کرنا تھا، مگر ساتھ ہی میں کسی مقصد کے بغیر زندہ رہنے سے بھی تنگ آ چکی تھی، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ہر کسی نے کبھی نہ کبھی تو اس بارے میں سوچا ہی ہوگا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارے یہاں ہونے کا کیا مقصد ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم دنیا میں کچھ آداب طے کرتے ہیں، ان کو پا بھی لیتے ہیں، کچھ رہ جاتے ہیں، مگر دل میں سب جانتے ہیں کہ یہ تو زندگی کا مقصد نہ ہوا۔ کیا ہم نے کبھی اپنے آپ سے سوال کیا ہے کہ ہم اپنے اندر کوئی خوشی محسوس کرتے ہیں یا پھر ایسے ہی جیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے ایسے سوال کیے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ سچا خدا کون ہے، مگر میں اس سے اپنے دل کی بات کرتی تھی اور التجا کرتی تھی کہ مجھے سچائی سے روشناس کرائے۔ میں کہتی تھی کہ مجھے پرواہ نہیں کہ سچائی کیا ہے، مجھے بس اس کو پانا ہے۔ میں اس کے لیے اتنی بےتاب ہو چکی تھی کہ مجھے ڈر لگتا تھا میں سچائی جاننے سے پہلے مر ہی نہ جاؤں۔ اور ان تمام سالوں میں میرے لیے سب سے مشکل یہ تھا کہ میں خدا سے دعا کرتی تھی، اس کو مانتی تھی، مگر جانتی نہیں تھی کہ کیا وہ مجھے سن رہا ہے، کیا میری دعائیں اس تک پہنچ رہی ہیں۔ میں خدا کی تصویر نہ بنا پاتی تھی، نہ ہی بنانا چاہتی تھی، صرف یہ چاہتی تھی کہ مجھے وہ مل جائے۔ میں نہ عیسائی تھی اور نہ مسلمان، نہ یہودی، مگر میں پھر بھی خدا سے دعا کرتی جا رہی تھی اور اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ اسی میں کتنے ہی سال گزر گئے اور مجھے جواب نہیں ملا۔ دوستو، اس بہن نے بتایا کہ میں اس دوران رو رہی تھی اور خدا سے مدد مانگ رہی تھی کہ مجھے سچائی مل جائے۔
3.5 साल गुजर गए। फिर मुझे इस्तांबुल सफ़र का मौका मिला और ये वो वक्त आ चुका था जब मैं मायूस होने के करीब थी। सच्चाई को तलाश करना तकरीबन बंद ही कर दिया था, मजहब के बारे में पढ़ना बंद कर दिया था। तो जब मैं इस्तांबुल पहुंची तो पहली मर्तबा मैंने अजान सुनी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे ये बुरी नहीं लगी, ना ही अच्छी लगी। मैंने सोचा कि लोग क्यों इस तरह से चीख रहे हैं, किस लिए ऐसा कर रहे हैं। शायद शैतान ऐसा डाल रहा था। और फिर मैं वहाँ वाक़ई ब्लू मस्जिद में गई। वहाँ बहुत सी किताबें थी जिनमें इस्लाम के बारे में लिखा था। एक किताब स्पेनिश में थी। मैंने सोचा कि ठीक है, मैं एक किताब लेती हूँ और उसको पढ़ूंगी। और फिर मैं जर्मनी चली गई। वहाँ मैंने किताब पढ़ना शुरू किया और मेरे दिमाग में जैसे धमाके से होने लगे। इन तमाम सवालों में मैं जिन हजारों सवालों के जवाबात तलाश कर रही थी वो इस किताब में मौजूद थे। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं ये सब पढ़ रही हूँ। मैं उस दिन बहुत ज़्यादा खुश थी। इस बहन ने बताया कि मैंने फौरी तौर पर कलमा नहीं पढ़ा था। ये किताब पढ़ने के बाद मैंने इस्लाम से मुताल्लिक जानना शुरू किया। गूगल पर अपने सवालात लिखे। कुछ महीनों की रिसर्च के बाद मैंने 2020 नवंबर में इस्लाम कबूल किया। मैं ये सब जानकर इस्लाम से दूर हो ही नहीं सकी। इसमें कोई तजादात नहीं, इसमें हर सवाल का जवाब मिलता है। शायद वो जवाब हमें पसंद ना आए, मगर जब हम इस्लाम की बुनियादी चीज़ें जान लेंगे तो फिर हमें वो जवाब भी पसंद आएंगे। मैंने कोशिश की कि देखूं कि क्या इस्लाम में कोई तजादात है, मगर जब मैंने कुरान पाक को पढ़ा तो इसमें एक भी तजाद नहीं मिला। मेरी तमाम लोगों को नसीहत है कि वो कुरान पाक को लाजमी पढ़ें। जो सवाल आपके दिमाग में सालों से हैं वो आपको यकीनन कुरान पाक में मिल जाएंगे और साथ ही आपको हिदायत भी मिलेगी। Maybe it was 3 months of research. I took my shahada in November 2020. Alhamdulillah. दोस्तों, ज़िंदगी के मकसद के लिए हमने देखा कि खातून जो मुसलमान पैदा भी नहीं हुई वो दर बदर भटक रही है, कोशिश कर रही है कि उसको सच्चाई मिल जाए। और दूसरी तरफ चंद मुसलमान जो ज़िंदगी के झूठ के पीछे भागने में मशरूफ़ हैं। बदकिस्मती से ये हमारा अलमिया बन चुका है कि हम मुख्तसर ज़िंदगी के पीछे भाग रहे हैं, जबकि अब्दी ज़िंदगी जो मरने के बाद मिलने वाली है इसके लिए हमने कोई सामान तैयार ही नहीं किया। क्या सच्चाई के लिए, खुदा के लिए ऐसी तड़प आपको कभी महसूस नहीं हुई जैसा कि इस मुसलमान बहन को महसूस हुई? हमें अपने तजुर्बे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।